اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 کو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نسبتاً ایک طویل آیت ہے اور اس آیت کو ہم وقف کی علامات کی بنیاد پر پہلے تقسیم کریں گے، پھر اس کے بعد مزید تقسیم دیکھیں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس آیت میں جو مجھے وقف کی علامات نظر آ رہی ہیں وہ ہیں 4، تو اس آیت کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ دوسرا حصہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تیسرا حصہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ چوتھا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اور پانچواں حصہ انک علی کل شیء قدیر۔ اب جو ہم نے حصے بنائے ہیں ان میں ہمیں مزید کچھ حصے مل رہے ہیں واو عطفہ کی مدد سے، تو وہ انشاءاللہ تعالی جب اس حصے پہ جائیں گے تو دیکھیں گے جی۔ تو پہلا حصہ ہے ہمارا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ الفاظ کے رنگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون سا لفظ اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے، اور پھر ضمائر بھی آپ کو رنگوں میں ہی انشاءاللہ تعالی نظر آئیں گے۔ تو میں ڈائریکٹ ترکیب کی طرف آتا ہوں جی۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور ادعو از اکول ٹو فعل با فاعل۔ ایو مبدل منہ، ہا حرف تنبیہ، الذین اسم موصول، بدل ایو مبدل منہ اپنے بدل الذین سے مل کر منادا، اور یہ منادا جو ہے قائم مقام مفعول بہ ادعو فعل کے لیے، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا۔ آمنو الذین اسم موصول کے لیے صلۃ الموصول ہے جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ واو سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل بارز آپ کو نظر آ رہی ہے جمع مذکر غائب کی۔ آمنا یؤمنو ایمانن باب افعال سے فعل استعمال ہوا ہے۔ گویا الذین آمنو موصول صلہ مل کر یہ بدل بن جائیں گے ایو مبدل منہ کے لیے، اور ایو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ بن جائے گا جی منادا، جو کہ قائم مقام مفعول بہ ہوگا ادعو فعل کے لیے، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا۔ جواب ندا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبو فعل امر ہے، واو ضمیر مرفوع متصل سیان کلر میں جو ہے اس کا فاعل ہے، تا واو با حروف مادہ، تابہ یتوبو بام نصر ینصرو سے۔ فعل پہ بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ جب الا کے ساتھ آتا ہے تو بندے کا توبہ کرنا مراد ہوتا ہے، اور جب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ کا توبہ قبول کرنا مراد ہوتا ہے۔ الی اللہ جار مجرور متعلق توبو فعل کے، توبتاً نصوحاً، توبتاً موصوف ہے، نصوحاً صفت ہے۔ نصوح جو ہے اس لفظ پر اگر ہم غور کریں تو نون صاد اور ہا حروف مادہ سے یہ بنا ہے۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں چیک کرتے ہیں جی۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نصوحن جو ہے فعول کے وزن پہ مبالغہ ہے، بے انتہا خالص، انتہائی بے غرض اس کے معنی ہے۔ توبتاً نصوحن جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ بن رہا ہے جی مفعول مطلق توبو فعل کے لیے، اور توبتاً نصوحن مرکب توصیفی ہے جس میں توبتاً موصوف نصوحاً صفت۔ فعول کا وزن جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اگر فاعل کے معنی میں ہو تو اس میں مذکر مؤنث میں فرق نہیں کیا جاتا۔ تو توبو فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب ندا بن گیا، اور یوں الحمدللہ پہلا حصہ ہمارا گرامیٹیکلی اینالائز ہو گیا۔ دوسرا حصہ ہے
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اب اس میں ہمیں واو ایک عاطفہ نظر آ رہا ہے جس کے بعد فعل ہے، تو ہم دو حصے کر دیتے ہیں جی دوسرے حصے کے، جس میں پہلا حصہ ہے عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، اور دوسرا ہے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں عسى، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ افعال مقاربہ میں سے ہے۔ ہم نے ٹاپک پڑھا تھا جی افعال المقاربہ والرجاء والشروع، تو اس میں سے یہ ایک فعل ہے، اور جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اور اسم اس کا مرفوع ہوگا، خبر اس کی جو ہے وہ فعل مضارع ہوگی، اور محلاً منصوب ہوگی، اور فعل مضارع سے پہلے ان بھی آ سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے انالائز ہو جائے گا۔ تو عصا جو ہے یہ افعال مقاربہ میں سے فعل ہے، ربکم مضاف مضاف الیہ اسم ہو گیا عصا کا، اور ان یکفر عنکم سیئاتکم جو ہے یہ عصا کی خبر ہو گئی۔ ان حرف مصدر، ان مصدریہ ہے، اور جب بھی حرف مصدر آتا ہے اس کا صلۃ الموصول حرفی ہوتا ہے، لہٰذا اس کا صلۃ الموصول حرفی جو ہے وہ ہے یکفر عنکم سیئاتکم۔ تو یکفرہ فعل با فاعل، کاف فا را حروف مادہ، کفرہ یکفر تکفیرن۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں جی تکفیر کے معنی کیا ہیں۔ ایک معنی خان صاحب لکھ رہے ہیں کسی کی ناپسندیدہ چیز کو اس سے دور کرنا، دبا کر یا چھپا کر، اور دوسرے معنی ہے کسی کی سزا کو اس سے دور کرنا، جرمانہ ادا کر کے کفارہ دینا۔ تو یہاں پر کسی کی ناپسندیدہ چیز کو اس سے دور کرنا ان معنی میں استعمال ہوگا۔ تو یکفرہ فعل مضارع منصوب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور چونکہ آگے مرفوع اسم نہیں ہے اس لیے میں نے فاعل اس کا ساتھ ہی بول دیا ہے۔ عنکم جار مجرور متعلق ہو جائے گا یکفرہ فعل کے، اور سیئاتکم یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بن جائے گا یکفرہ فعل کا، اور سیئات جو ہے یہ جمع سالم مؤنث ہے اس لیے اس کا منصوب آتی کی آواز کے ساتھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو یکفر عنکم سیئاتکم فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن گیا جی ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً منصوب خبر بن گیا عصا کے لیے، اور عصا فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو دوسرے حصے کا پہلا حصہ انالائز ہو گیا۔ اب دوسرے حصے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اس کو انالائز کرتے ہیں جی واو عاطفہ یدخلا، ادخلا یدخلو ادخالاً داخل کرنا اس کے معنی ہے، اور یہ بھی فعل مضارع منصوب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا عطف جو ہے وہ یکفرہ فعل پر ہو جائے گا۔ ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہو گیا، کم جو ضمیر ہے یہ مفعول بن جائے گی اس کے لیے، اور جناتن جو ہے یہ نکرہ استعمال ہوا ہے، منصوب ہے کیونکہ مجرور ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو یہ دوسرا مفعول ہے، یعنی وہ داخل کرے گا تمہیں کہاں داخل کرے گا، ایسے باغات میں داخل کرے گا۔ تو جناتن نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد ہم جانتے ہیں اگر جملہ آ جائے تو وہ اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے، تو آگے جملہ ہے تجری من تحتها الانہار۔ اب تجری جرا یجری جیم را یا حروف مادہ سے بہنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، چوتھا صیغہ ہے تو فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا آگے میں الانہار مرفوع نظر آ رہا ہے اسے ہم فاعل بنا دیں گے، اور من تحتہا جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا تجری فعل کے، اور اس جار مجرور میں جو مجرور ہے وہ تحتہا ہے جو کہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور ہا جو ضمیر ہے یہ جنات کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یوں تجری من تحتہا الانہار فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب صفت بن جائے گا جنات کی، اور جنات موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کے مفعول بھی ثانی بن جائے گا یدخلا فعل کے لیے، اور یدخلا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور عطف پہلے ہم اس کا کر چکے ہیں یکفرہ فعل پر۔ تو یوں دو حصے الحمدللہ ہمارے اس طویل آیت کے انالائز ہو گئے۔ اب ہم چلتے ہیں جی تیسرے حصے کی طرف، اور تیسرا حصہ ہے ہمارا اس آیت کا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ یوم یہاں پر ظرف ہے،
اور مضاف کا استعمال ہو رہا ہے جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، اور وہ ہے لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ لا نافیہ، یخزی خاصا اور یا حروف مادہ باب فعل اخزا یخزی اخزاءً، رسوا کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا اس میں جلالہ آگے مرفوع اس کا فاعل ہے، النبیہ منصوب ہے تو مفعول بھی ہو گیا۔ واو عاطفہ، الذین اسم موصول، آمنو معہو، آمنو فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، معہو ظرف مضاف الیہ متعلق آمنو فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب معطوف ہوا النبی معطوف علیہ کے لیے، گویا النبی معطوف علیہ اپنے معطوف الذین آمنوا معہ سے مل کر مفعول بھی بن گیا لا یخزی فعل کے لیے، اور لا یخزی فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن گیا یوم ظرف کے لیے، اور یوم ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب یہ متعلق ہو جائے گا یدخلا فعل کے۔ یوں الحمدللہ یہ حصہ بھی ہمارا گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا۔ اب جو چوتھا حصہ ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اس میں ہمیں ایک واو عاطفہ نظر آ رہا ہے اغفر لنا سے پہلے، لہٰذا اس کے ہم دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور دوسرا ہوگا واغفر لنا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں یقولون سے الگ فعل نظر آ رہا ہے، تو اس پہلے حصے کے بھی ہم دو حصے کر دیں گے۔ ایک حصہ ہوگا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اور دوسرا ہوگا یقولون ربنا اتمم لنا نورنا۔ اس میں مزید بھی حصے ہو سکتے ہیں لیکن بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو انالائز کرتے ہیں جی۔ نورہم مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن جائے گا، اور خبر اس کی اب ہمیں چاہیے تو خبر کی جگہ پر مفرد بھی آ سکتا ہے، مرکب ناقص بھی آ سکتا ہے، اور مرکب تام یعنی جملہ بھی آ سکتا ہے۔ تو خبر کی جگہ پر آ رہا ہے جی جملہ، اور کون سا جملہ؟ جملہ فعلیہ آ رہا ہے، اور وہ ہے یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ یسعی فعل با فاعل ہے، سین عین اور یا حروف مادہ، باب فتح یفتح، سعی یسعی، کوشش کرنا، بھاگنا، دوڑنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو پہلا صیغہ ہے تو فاعل اس کا میں نے ہوا ضمیر کو بنا دیا ہے، اور وہ ضمیر جو ہے وہ نور کی طرف لوٹ رہی ہے، اور آگے ہے بین ایدیہم، بین ظرف ہے جس کا مضاف الیہ ایدی ہے، اور ایدی پھر مضاف ہے اور جس کا مضاف الیہ ہم ہے، گویا یہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی بن جاتا ہے بین ایدیہم، یہ متعلق ہو جائے گا یسعی فعل کے، اور آگے واو عاطفہ ہے، پھر با جارہ ہے، ایمانہم، ایمان یمین کی جمع ہے، اور مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ہم ضمیر ہے، گویا جار مجرور میں مجرور جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا یسعی فعل کے۔ یوں یسعی فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا نورہم مبتدا کے لیے، اور نورہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ جو دوسرا حصہ کیا ہم نے اس میں وہ ہے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا۔ یقولون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل بارز کا فاعل ہے، فعل فاعل آگے جی، اور قال یقول جب بھی آتے ہیں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک اس کا فاعل ہوگا، ایک مفعول ہوگا جو جملہ ہوگا جسے ہم مقول القول کہیں گے، اور متعلق بھی ہو سکتا ہے جو لام کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں فعل اور فاعل مل گئے ہیں، اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے جی اس کا مقول القول یعنی مفعول بھی ہی، اور وہ ہے ربنا اتمم لنا نورنا۔ تو ربنا از اکول ٹو یا ربنا، جس میں یا قائم مقام ادعو فعل کے، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول ربنا مضاف مضاف الیہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا، جس کا جواب و ندا ہے اتمم لنا نورنا۔ اتمم فعل با فاعل فعل امر ہے، تا میم میم حروف مادہ، باب افعال اتمم یتمم اتمامن،
اس سے فعل امر بنا جی اتمم، لنا جار مجرور متعلق اتمم فعل کے، نورنا مضاف مضاف الیہ مفعول بن گیا اتمم فعل کے لیے، اور اتمم فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب النداء، اور ندا اپنے جواب النداء سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر محلن منصوب مقول القول مفعول بھی بن گیا یقولون فعل کے لیے، اور یقولون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ ہم کیا بنائیں گے، یہ ہم حال بنا دیں گے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں مزید چیک کر لیں۔ اور اگلا حصہ اس کا جو ہم نے کیا تھا وہ تھا وغفر لنا، واو عاطفہ، اغفر فعل بفاعل فعل امر ہے، لنا جار مجرور متعلق اغفر فعل کے لیے، اور اغفر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ۔ اور اب آخری حصہ آ گیا جی، وہ ہے سمپل جملہ انک علی کل شیء قدیر۔ ان حرف حروف مشبہ بالفعل، جب بھی آتا ہے ایک اسم ہوتا ہے خبر ہوتی ہے، اسم منصوب خبر مرفوع، کاف ان کا اسم منصوب اور قدیر ان کی خبر، اور علی کل شیء جار مجرور متعلق قدیر کے، جس میں مجرور جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، یوں ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو الحمدللہ جی ہمارا گرامیٹیکل انالیسز مکمل ہو گیا۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ذرا میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں جی اللہ متعلق بھی توبو، ان حرف مصدری و نصب، ان کو متعلق بھی یکفرہ، واو عاطفہ، یدخلکم مضارع منصوب معطوف علی یکفرہ، من تحتہا متعلق بھی تجری بحذف مضاف ای من تحت اشجارہا، یوم ظرف منصوب متعلق بھی یدخلکم، لا نافیہ، الذین اسم موصول فی محل نصب معطوف علی النبی، معہ ظرف منصوب متعلق بھی آمنو، بین ظرف منصوب متعلق بھی یسعی بایمانہم متعلق بما تعلق به بین، فہو معطوف علیہ، لنا متعلق بھی اتمم، وثانی متعلق بھی اغفر، علی کل متعلق بالخبر قدیر۔ تو الحمدللہ انالیسس ٹھیک ہے۔ جملہ النداء لا محل لہا استنافیہ، جملہ آمنو لا محل لہا صلۃ الموصول الذین، جملہ توبو لا محل لہا جواب النداء، جملہ عسیٰ ربکم لا محل لہا استئناف بیانی، جملہ یکفر لا محل لہا صلۃ الموصول حرفی ان، والمصدر معول ان یکفر فی محل نصب خبر عسیٰ، جملہ یدخلکم لا محل لہا معطوف علی جملہ یکفر، جملہ تجری فی محل نصب نعت لجنات، لا یخزی اللہ فی محل جر مضاف الیہ، آمنو الثانیہ لا محل لہا صلۃ الموصول الذین ثانی، نورہم یسعی لا محل لہا استنافیہ، یسعی فی محل رفع خبر المبتدا نورہم، یقولون فی محل نصب حال من الضمیر فی ایدیہم۔ تو یہاں پتہ چل گیا جی ہمیں فی ایدیہم میں جو ہم کی ضمیر ہے اس سے یہ حال ہے۔ جملہ النداء فی محل نصب مقول القول، اتمم لا محل لہا جواب النداء، اغفر لنا لا محل لہا معطوف علی جواب النداء، انکا قدیر لا محل لہا تعلیلیہ۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہوگی ہماری 100%۔ الحمدللہ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو خالص توبہ، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرفوں میں دوڑ رہا ہوگا، یقولون وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔